بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری بیوی لڑکوں کے اسکول میں استانی تھی۔ جب بھی گھر آتی اس کے ہاتھ میں لڑکوں کے 2 بستے ہوتے جن کو وہ بہت احتیاط سے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیتی۔ مجھے کہتی، آج بہت مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں، تم روز نماز پڑھا کرو، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ مجھے بیوی کی باتیں بہت عجیب لگتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اسکول سے آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو جاتی تھی۔ مجھے اب اس کی گرتی حالت دیکھ کر شک ہونے لگا تھا۔ ایک روز میں بھی اسکول کی وردی پہن کر، سر پر بڑی سی ٹوپی لے کر اسکول چلا گیا۔ وہاں جا کر جو سچ سامنے آیا، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ بیوی تو کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خود اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں، مگر اس وقت ایسا کرنا بھی ایک طرح سے ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ میں بھی مجبور ہو گیا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا اپنی بے جا ضد کی وجہ سے میں کتنی بڑی مشکل میں گھیرنے والا تھا۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا، اس سے ایسا کام کروانا چاہا جسے وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب وہ میری وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوگی تب مجھے اس پر شک ہونے لگا، اور میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو عمر بھر شک کی آگ میں جلتا رہتا، مگر کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم پر جب آشکار ہو جاتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ کاش ہم اس حقیقت سے انجان رہتے۔ جب سچ سامنے آ جاتا ہے تو بہت دکھ، تکلیف، کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ تکلیف جب برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ تو میں نے اپنا ذہنی توازن کھویا تھا، نہ زندگی سے ہاتھ دھوئے تھے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، اور چاہ کر بھی مجھے موت نہیں آ رہی تھی، اور یہ دونوں باتیں میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ سچ کہا تھا کسی شاعر نے، آگاہی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مگر میرا حافظہ بلا کا تھا، جو آگاہی سے گزر کر بھی قائم و دائم تھا، مگر میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار تو میں اس کی بات سن لیتا تو اتنا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ آج مہوش اس حال میں نہیں ہوتی۔ میری بیوی مہوش لڑکوں کے اسکول میں استانی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی اس کے ہاتھ میں لڑکوں کے 2 بستے ہوتے جن کو وہ بہت احتیاط سے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیتی۔ میں نے 1-2 بار اسے پوچھا کہ یہ بستے کس کے ہیں، تم کیوں روز یہ لے کر آتی ہو، تو ہمیشہ بات بدل دیتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں بھی اس کی بات بدلنے پر یہ بھول جاتا کہ میں بول کیا رہا تھا۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس بات میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ مجھے تو بس اس کی جاب، اس کی سیلری میں دلچسپی تھی۔ میری بیوی مجھے کہتی، آج بہت مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں، اور جب نماز پڑھنے بیٹھتی تو مجھے بولتی، تم بھی روز نماز پڑھا کرو، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ مجھے بیوی کی باتیں بہت عجیب لگتی، اور مجھے ایسا لگتا تھا زیادہ کام اور تھکاوٹ کے باعث مہوش ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہے۔ بھلا مہوش کس سے اپنی جان بچا کر آئی ہے؟ یہ بس مہوش کے نوکری نہ کرنے کے بہانے ہیں، میں سب سمجھتا تھا، مگر نوکری تو اسے ہر حال میں کرنی ہی ہوگی۔ مہوش کو کام کا بہت برڈن تھا، اسکول کا کام، پھر واپس آ کر گھر کے کام کاج، اسے ڈبل ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اسکول سے آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو جاتی تھی۔ میں نے 1-2 بار اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا، مگر وہ ٹال گئی۔ مجھے اب اس کی گرتی حالت دیکھ کر شک ہونے لگا تھا کہ آخر اسکول میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مہوش کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ اگر اس کی ایسی حالت رہی تو یہ جاب بھی نہیں کر پائے گی۔ ایک روز میں بھی اسکول کی وردی پہن کر، سر پر بڑی سی ٹوپی لے کر اسکول چلا گیا۔ وہاں جا کر جو سچ سامنے آیا، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ بیوی تو پرنسپل کے آفس میں اس کے ساتھ۔ میرا نام امجد علی ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھ پر ذمہ داریوں کے انبار تھے۔ میرا دوسرا بھائی چھوٹا تھا، 14 سال کا تھا، اور ابھی پڑھ رہا تھا۔ میری جاب بھی اتنی اچھی نہیں تھی، بس گزارے لائق کی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اوپر سے روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کبھی ابا بیمار تو کبھی اماں بیمار، ان کی دواؤں، ڈاکٹروں کے خرچے الگ۔ آج تو میں پہلے سے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے نیا سیاپا پڑ گیا۔ میرا بھائی بائک سے گر کر خود کو چوٹیں لگوا کر آ گیا۔ مہینے کا آخر تھا، جیب میں جتنے بھی پیسے تھے اس سے بھائی کی مرہم پٹی کروائی،
اور بائک الگ توڑ کر آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے میرے دوست سے قرض لے کر بائک بنوانی پڑی۔ سارے گھر کی ذمہ داریاں اکیلے مجھ پر آن پڑی تھیں۔ میری 2 بہنیں تھیں، چھوٹی کالج میں پڑھتی تھی، بڑی بہن مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی۔ آتے جاتے وہ مجھے آس بڑی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر میں نظریں چرا جاتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چھپا راز پڑھ چکا تھا۔ اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ اماں ابا بھی الگ پریشان رہتے تھے۔ سب کی امیدوں کا مرکز میں تھا، مگر میں کیا کیا دیکھتا۔ ابا ایک دکان چلاتے تھے، ساری زندگی بس وہی دکان ہی چلائی۔ تب دادی زندہ تھی، دادا کی پینشن آتی تھی جو سارے پیسے دادی دادا کو دیتی تھی۔ ہماری دادی نے بھی لمبی عمر پائی تھی اور دادا کی پینشن کی وجہ سے گھر میں کچھ پیسے آ جاتے تھے، مگر اب جب دادی فوت ہوگی تو حالات مزید خراب ہو گئے۔ بہن سرکاری اسکول سے انٹر کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ ابا اماں کو ان کی شادی کی فکر دھیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ 1-2 سال اگر اور گزر جاتے تو ان کی شادی ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری بہنیں زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ شادی کی عمر تو میری بھی ہو گئی تھی۔ میرے یار دوست تو بال بچوں والے ہو گئے تھے۔ ایک میں ہی تھا جو حالات کی چکی میں پس رہا تھا، اپنے ارمان خواب سب اندر دبا کر پیسے کے پیچھے پڑا تھا، مگر میرا 30,000 تنخواہ میں کچھ خاص گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ تبھی میری بہن کا ایک معقول رشتہ آ گیا۔ لوگ اچھے تھے اور ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ میں نے امی سے کہا بسم اللہ کریں، جلدی ہاں کر دیں۔ جیسے تیسے ہوا، بہن کی شادی کروں گا۔ اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ دادا کے پینشن سے امی اور دادی میری بہن صفیہ کے لیے تھوڑا بہت دہیج کا سامان بنواتے آئے تھے۔ امی کے پاس جو چھوٹی موٹی جیولری تھی اور میں جو کمیٹی ڈالتا تھا، اس سب سے اور تھوڑا قرض لے کر صفیہ کو رخصت کیا، اور ہم سب نے شکر ادا کیا کہ صفیہ کے فرض سے سبکدوش ہوئے، اور ایسے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی جب اماں نے مجھ پر زور دیا کہ تم بھی اب شادی کر لو۔ میں نے امی سے کہا میں کیسے شادی کر لوں، اتنی مشکل سے تو صفیہ کی شادی کا قرضہ اتارا ہے۔ اماں کہنے لگی اللہ مددگار ہے، ہر کوئی اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، تم بس ہاں کر دو، یہ زندگی کے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ امی سچ کہہ رہی تھی، مسائل تو کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور امی سے کہا میرے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈے جو خود بھی نوکری کرتی ہو، کیونکہ اتنی مہنگائی میں اکیلے کمانا آسان نہیں۔ میری بیوی نوکری کرتی ہوگی تو ہم دونوں ایک ساتھ مل کر گھر کی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو میرے لیے رشتے دیکھنے کا سلسلہ چل نکلا، اور میرا نصیب شاید مہوش سے جڑا تھا، وہ میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ میری اور مہوش کی شادی ہو گئی تھی۔ مہوش قبول صورت لڑکی تھی، مگر بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، مگر اس کی تنہا کافی پرکشش تھی۔ میں لالچی نہیں تھا، مگر میرے اندر عجیب خوف تھا حالات کا، جانے بیوی کیسی نکلے، ان حالات میں میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ جب مجھے معلوم ہوا اس کی سیلری کافی اچھی ہے تو میں دل میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ مجھے نئی ذمہ داری سے ڈر لگ رہا تھا۔ اب اتنا تو تھا کہ کم سے کم میری بیوی اپنے خرچے تو اپنی سیلری سے اٹھا سکتی تھی۔ مہوش ایک اچھی لڑکی تھی، چپ چپ، خاموش، طبع، سمجھدار۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس کے چونچلے نہیں تھے۔ شادی کے 1 ماہ تک اس نے اسکول سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ جب چھٹیاں پوری ہوئیں تو میں اسے روز بولتا تھا تم اسکول کب سے شروع کرو گی، مگر مہوش میری بات ٹالتی جا رہی تھی اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسکول نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی میرا دل نہیں کرتا اسکول جانے کا، میں تھک گئی ہوں۔ میں سمجھتی شادی کے بعد میری نوکری سے جان چھوٹ جائے گی، مگر آپ کی بھی یہی شرط تھی کہ لڑکی شادی کے بعد بھی جاب جاری رکھے گی۔ مہوش اداس ہو کر بولتی تھی۔ تب میں اسے سمجھاتا تھا دیکھو مہوش، اتنی اچھی جاب چھوڑنا سراسر حماقت ہے اور کچھ نہیں۔ جب تک ہم اپنی لائف میں صحیح طرح سے سیٹل نہیں ہو جاتے تمہیں جاب کرنی ہوگی، ورنہ تم خود یہاں تنگ آ جاؤ گی، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستی رہو گی۔ تم نے اتنے عرصے سے جاب کی، خود کفیل ہو، مجھے نہیں لگتا تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند ہوگا۔ میں مہوش کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی دلیلیں دے رہا تھا۔ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ مہوش جاب چھوڑے، مگر مہوش بلا کی ضدی نکلی۔ اس کی یہی ضد تھی کہ میں نوکری نہیں کروں گی، آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں کھلانا پلانا، میں روکھی سوکھی کھاؤں گی مگر کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، ہر حال میں گزارا کروں گی۔ جانے کیا بات تھی کہ وہ اتنی بضد تھی، ورنہ تو وہ بہت اچھی تھی، مگر جو والی بات پر آ کر ہم دونوں کی بحث ہو جاتی تھی۔ میں مہوش سے ناراض ہو گیا۔ کچھ دن میں نے اس سے بات بند کر دی تاکہ وہ مجھے مارنے کے لیے اسکول جانا پھر سے شروع کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ مہوش میرے پاس آئی اور بولی آپ ناراض نہ ہو، میں کل سے اسکول جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ کچھ عرصے کی بات ہے،
جب تک مجھے کوئی دوسری اچھی نوکری نہیں مل جاتی، جیسے ہی مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے گی میں تمہیں یہ نوکری نہیں کرنے دوں گا۔ مہوش میری باتیں سمجھ گئی اور پھر سے جاب پر جانے لگی۔ اس کا چہرہ کافی بوجھا بوجھا لگ رہا تھا، مگر میں نے اسے نظریں چرائیں۔ میں نے اس پر شادی سے پہلے ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ نوکری کرے گی۔ تب تو وہ بالکل چپ رہی۔ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا کہ شادی کے بعد میں امجد کو منا لوں گی۔ اب میں نے محسوس کیا کہ جاب پر جاتے ہی مہوش پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار وجہ جاننے کی کوشش کی تو وہ بولتی تھی میں یہ جاب نہیں کرنا چاہتی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، مجھے گھر پر رہنا ہے، گھرداری کرنا ہے۔ تب مجھے اس کی باتوں پر غصہ آتا تھا اور اب میں اسے اس کی پریشانی کی وجہ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر میں پوچھوں گا تو مہوش کی وہی بیجا کی ضد شروع ہو جائے گی کہ نوکری نہیں کرنی۔ اب میری بیوی روز اسکول سے 2 بستے لے کر گھر آتی اور چھپا کر رکھ دیتی، مگر میں اس سے سوال جواب نہیں کرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا اس کی سوئی آ کر وہاں پر ہی اٹک جائے گی۔ مگر مہوش کی گرتی ہوئی صحت مجھے پریشان کر گئی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی اور آتے ہی بستر پر پڑ جاتی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ مہوش ایسا کیا کر رہی ہے کہ اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ راز جاننے کے لیے جب میں نے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے اسکول میں بیس بدل کر گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں کا ماحول عجیب پراسرار سا لگ رہا تھا، عجیب خاموشی و وحشت کا راج تھا۔ ہر سو گیٹ پر بیٹھا چوکیدار مجھے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا ایسے چوکیدار رکھنے کا کیا فائدہ جسے اپنا ہی کچھ ہوش نہ ہو۔ اندر جا کر میں اسکول کے انتظامیہ سے اس بات کا ذکر ضرور کروں گا، مگر جب میں اسکول کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہاں پر اکثر بچے اور اساتذہ ایسے ہی کمزور لاغر دکھائی دے رہے تھے جیسے قحط زدہ ہوں، کچھ کھاتے نہ ہوں۔ سب شاگرد الگ الگ کونے میں پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں نشہ دیا گیا ہو، وہ اپنے ہاتھوں میں نہیں ہوں یا کسی بری لت میں ہوں۔ میں نے ان میں سے کسی بھی بچے کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھیں، سب مدہوش سے ایک کونے میں پڑے تھے۔ مجھے کچھ شک گزرا، ہونا ہو یہاں پر کچھ غلط کام ہو رہا ہے۔ میں ایک دم الرٹ ہو گیا، ایسا نہ ہو میں کسی خطرے میں پڑ جاؤں۔ مجھے جلد از جلد مہوش کو ڈھونڈنا تھا، اب مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا یہاں پر پڑھائی کے نام پر کوئی الگ ہی کھیل رچایا جا رہا تھا۔ میں مہوش کو ڈھونڈتے آگے بڑھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ جب مہوش کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا گیا کہ مہوش پرنسپل کے آفس میں ہے۔ میں چلتے چلتے پرنسپل کے آفس میں آ گیا۔ مجھے دروازے کے باہر سے ہی مہوش کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کسی مرد کے کہکے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کا تھا جب یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مہوش کے اسکول کا پرنسپل اسے ہراساں کر رہا تھا جبکہ مہوش روتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، اس کا سارا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مہوش کا دوپٹہ بھی اس غلیظ انسان کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے میں نے یہ منظر دیکھا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک مرد کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے گھر کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے۔ میرا دل کر رہا تھا اس انسان کا خون پی جاؤں، اسے قتل کر دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالنے کی، اس کی آنکھیں نکال کر باہر کروں۔ میں نے درام سے پورا دروازہ کھولا اور پرنسپل کو ایک گھونسا منہ پر مارا، دوپٹہ مہوش کو پہنایا اور اس گھٹیا شخص کی ایسی دھلائی کی کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ معافی مانگتا جا رہا تھا، بول رہا تھا مجھے چھوڑ دو، عنقریب میں اسے جان سے ہی مار ڈالتا، مگر کچھ لوگ بیچ میں آئے اور اسے چھڑایا۔ وہاں پر اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ میں مہوش کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ ہم بائک پر بیٹھے تھے، اس دوران مہوش روتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا اور گھر لے کر آ گیا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں مہوش یہ جاب نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کی پریشانی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ میں بہت شرمندہ تھا، اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سارا دن میں گھر سے باہر رہا۔ جب رات کو گھر آیا تو مہوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مہوش کی طبیعت صحیح نہیں تھی، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، کچھ کھایا بھی نہیں۔ تب میں کمرے میں گیا تو دیکھا سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، مہوش نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے جانے کب سے رو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا۔ مجھے دیکھ کر مہوش بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پیر پکڑ لیے۔ امجد، میں بے قصور ہوں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ ذلیل انسان مجھے تنگ کرتا تھا، اسی لیے میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت گھٹیا انسان ہے، سب سے نشہ کرواتا ہے اور مجھے بھی نشہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔
مگر میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ جو یہ 2 بستے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی نشے کے سامان ہے جو مجھے دیتا ہے کہ اپنے کلاس کے بچوں میں تقسیم کرو، مگر میں اس سے جھوٹ بولتی ہوں کہ میں نے بچوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ سب ٹیچرز کو ایسے بستے دیتے ہیں اور سب اپنے کلاس کے بچوں میں انہیں تقسیم کر دیتے ہیں، مگر میں ہر روز زمین کھود کر اس کے اندر ان نشے کی چیزوں کو دفن کر دیتی ہوں تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ بولتی جا رہی تھی اور ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنسو پونچھے اسے پانی پلایا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اسے پیار سے سمجھایا، چپ کرو، تم رو مت، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میری ہی غلطی ہے، تمہیں زبردستی اسکول بھیجتا رہا، یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو تم اسکول جانے سے کتراتی ہو۔ مجھے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ایسے ناراض ہو کر اپنی ضد نہیں منوانی چاہیے تھی۔ تم مجھ سے معافی مت مانگو، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے تم اتنی اذیت سے دوچار ہوئی اور میں ہر بات سے لا علم رہا۔ تم خود بھی مجھے بتا دیتی تو میں تمہیں اسکول جانے نہیں دیتا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر میں بولتی تو آپ میری بات کا کبھی یقین نہ کرتے، آپ کو یہی لگتا کہ میں اسکول نہ جانے کے بہانے بنا رہی ہوں۔ مہوش کی بات ایک دم صحیح تھی، مجھے ایسا ہی لگتا کہ مہوش جھوٹ بول رہی ہے اور بہانے بنا رہی ہے۔ اب جب سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آیا ایسا کب سے ہو رہا ہے اس اسکول میں، کسی نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ میں نے مہوش سے پوچھا، شروع میں تو ایسا نہیں تھا، سب اچھا چل رہا تھا، یہاں پر دوسرا پرنسپل ہوتا تھا، اس کے تبادلے کے بعد جب یہ ڈٹیا انسان ہمارے اسکول میں آیا تب سے تقریباً 1 سال سے اس اسکول میں نشے کا کام چل رہا ہے۔ یہاں پر بچوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے اور انہیں نشہ میسر کیا جاتا ہے۔ کوئی ایکشن نہیں لیتا کیونکہ سبھی ٹیچرز میری طرح مجبور ہیں، انہیں بہت اچھی سیلری دے کر ایک طرح سے خریدا جاتا ہے۔ بچوں کی پڑھائی کے نام پر یہاں ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ مجھے بھی نشہ کرنے کا کہا جاتا ہے، 1-2 بار مجھے زبردستی نشہ دیا گیا تاکہ میں اس کی عادی ہو جاؤں۔ مجھے لگا میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ میں نے انہیں دکھایا کہ اب میں نشے کی عادی ہو گئی ہوں اور خود سے نشہ کرنے لگی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے لگا شادی کے بعد میں یہ جاب نہیں کروں گی کیونکہ شادی سے پہلے بہت سی مجبوریاں تھیں یہ جاب کرنے کی، اس لیے میں بہت دعا کرتی تھی میری شادی ہو جائے، میں گھرداری کروں، مگر اس نے بات آدھے میں چھوڑ دی اور میں اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ امجد، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسکول میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو آپ یوں اچانک بیس بدل کر اسکول آ گئے؟ ضرور آپ کو لگا ہوگا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ شکر آپ وقت پر آگے مجھے اس ظالم انسان کے چنگل سے آزاد کروایا۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا میں اس پر شک کرنے لگا تھا اور اس وجہ سے بیس بدل کر اس کا تعاقب کرنے آیا تھا، مگر اب یہ سچ میں نے اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا۔ اگر یہ بات مہوش کو پتہ چلتی تو اسے بہت تکلیف پہنچتی، بہتری اسی میں تھی کہ میں خاموش رہوں۔ میں نے ہی تو اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک مرد ہو کر اپنے زور بازو سے اسے کھلانے کا نہیں سوچا، بس یہی سوچا وہ عورت ہو کر میرا ہاتھ بٹائے گی اور مردوں جیسے باہر نوکری کر کے میری مدد کرے گی۔ حالانکہ میں جانتا بھی تھا عورت کا گھر سے باہر نکلنا اتنا مشکل ہے، خاص کر جب وہ مجبور ہو۔ اب سوچنے بیٹھا ہوں تو ہر جگہ میری ہی غلطی نکلتی ہے۔ میں نے مہوش سے معافی مانگی اور اسے کہا ہم پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، مگر مہوش نے ایسا کرنے سے مجھے روک دیا اور کہا امجد، ہم غریب لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر پولیس کو خبر کی بھی تو پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی کہ 1 سال سے میں بھی سب کا حصہ رہی ہوں۔ آپ کچھ اور سوچیں، میڈیا کے ذریعے انہیں بے نقاب کریں، اسکول میں چھاپا مار کر لائیو سب ریکارڈ کر کے انہیں بے نقاب کریں۔ آپ کا دوست بھی صحافی ہے، پولیس کچھ نہیں کرے گی سوائے ہم لوگوں کو پکڑنے کے۔ مجھے مہوش کی بات پسند آئی، میں نے سارا معاملہ اپنے خاص دوست یاسر سے بیان کیا اور اس نے کہا بس تم خاموش رہو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر جانے یاسر نے ایسا کیا کیا جو اسکول کو سیل کر دیا گیا اور ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یاسر نے بتایا کہ اگر تم یہ بات مجھے نہیں بتاتے تو کبھی بھی ان لوگوں کا سچ سامنے نہیں آتا اور یہ لوگ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ اسکول بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا تاکہ بچوں کو نشے کا عادی بنا کر انہیں برباد کر دیا جائے۔ تحقیقات اب تک جاری ہیں، سننے میں آیا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ملک کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں کس کس شہر، علاقے وغیرہ میں ایسے لوگ خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں۔
اللہ ہمارے ملک اور اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ یاسر کافی حساس تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور ہم دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے یاسر کو ساری حقیقت بتا دی تھی، تبھی یہ لوگ پکڑے گئے۔ اگر ہم صرف خود کو بچانے کے چکر میں چپ کر کے بیٹھ جاتے اور جو ہو رہا تھا اس کو ہونے دیتے تو اتنے سارے معصوم بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی، اتنے گھروں کے چراغ بجھ جاتے۔ ویسے بھی جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ پاک ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ مہوش کو اس علاقے کے بعد میں نے کوئی نوکری کرنے نہیں دی اور اپنے گھر کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی تھی اور گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس سے گھر بیٹھے وہ کافی پیسہ کما لیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بھی ترقی ہوتی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بچوں سے نوازا ہے۔ مہوش نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ہر حال میں صبر شکر کرتی رہی۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی مجبوری سمجھنی چاہیے، تبھی ایک خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے بھی ایک کوشش کی جس میں اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا اور آج میری بیوی مجھ سے راضی اور خوش ہے۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری YouTube چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔